نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث پاک کے اندر بڑے فضائل ہیں معاف کرنے کے۔ آج جہاں اور بہت ساری کمزوریاں آئی ہیں، وہاں یہ ہے کہ لوگ ذرا سی باتوں پر روٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا حوصلہ اور ہمت نصیب فرمائی ہے کہ میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، مجھ سے آ کر معافی مانگ لیتا ہے، تو معاف کرنے کا جذبہ اللہ رب العزت نے خوب نصیب فرمایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے تمام وہ لوگ جو دنیا بھر میں مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور فیس بک پر آ کر برا بھلا کہہ رہے ہیں اور بہت گندی گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو میں ان سب کو پیشگی معاف کرتا ہوں، ان لوگوں کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے اب تک گالیاں دی ہیں، اور آئندہ جتنے گالیاں دیں گے ان سب کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن عظیم ہے، اور ہمارا مشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اور وہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ ہماری فکر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی نظام آئے۔ آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، چائنا میں اور مصر میں، سعودی عرب میں اور قطر میں اور دوحہ میں، پوری دنیا آج طاغوتی نظاموں کی لپیٹ میں ہے، چاہے جمہوری نظام ہو یا بادشاہی نظام ہو یا دیگر نظام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، نئے نظام بنائے گئے ہیں، آئین بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم آئین کی روشنی میں جد و جہد کریں گے۔ آئین کیا ہے؟ آئین ہمارا کفریہ ہے۔ آئین کو میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ اس کا خوب مطالعہ کیا ہے، اور اس کے اندر کفریہ باتیں نکالی ہیں۔ ایک مرتبہ اسلام آباد کے چند علماء، حضرت مولانا ظہور احمد علوی حفظہ اللہ، حضرت مولانا نذیر فاروقی حفظہ اللہ اور چند علماء اور تھے، ملاقات کو آئے تو یہ آئین کی بات چل پڑی۔ کہنے لگے آئین تو اسلامی ہے۔ میں نے کہا حضرت اسلامی تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ کہنے کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر دیکھے بغیر آئین کو اسلامی کیسے کہہ رہے ہیں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ کہتے نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 98% علماء نے آئین پڑھا تک نہیں ہے، اور اس کو اسلامی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کے طلباء سے گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ سے پرچیاں دے کر سوال کیا کریں اور کہا کریں کہ حضرت آئین، قانون، نظام اسلامی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں اسلامی ہے تو پھر کہ حضرت آئین کو آپ نے پڑھا ہے؟ کہیں گے پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہی ہے۔ تو یہ حال ہے ہماری تحقیق کا کہ ایک چیز کو اسلامی کہہ رہے ہیں اور وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو ہمارا آئین ہے، ہمارے علماء، جمہوری علماء یہ کہتے ہیں آئین کی روشنی میں جد و جہد کریں گے۔ آئین کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں جد و جہد کیا ہے؟ پریس کانفرنسیں، اسمبلی کے فلور پر تقریریں، اور زیادہ آگے چل کر پھر دھرنے اور مظاہرے۔ بس اگر اس کے آگے آئین یہی کہتا ہے کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کہیں شراب کا اڈہ ہے، جوئے کا اڈہ ہے، بدکاری کا اڈہ ہے، زنا کا اڈہ ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دھرنا دے سکتے ہیں، اس کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ بس اب اس کے بعد اگر وہ شراب کا اڈہ چل رہا ہے، جوئے کا اڈہ چل رہا ہے، تو چلتا رہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اب کریں گے تو اب آپ پر مقدمہ بن جائے گا۔ لیکن شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر شراب کا اڈہ ہے جا کے ختم کر دو، جوئے کا اڈہ جا کر ختم کر دو، زنا کا اڈہ جا کر ختم کر دو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو منکر کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔
اچھا بعض علماء اس میں یہ تعویلیں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں یہ حاکم کے لیے، اچھا پھر حاکم بھی کون؟ وہ حاکم جو باطل نظام والے ہیں، جو خود شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی کریں، اس حاکم کے لیے چلو اس اسلامی حاکم ہوتا پھر اس کو حوالے کرتے پھر بھی بات ہے۔ اب یہ تعویل کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ او جی بات یہ ہے، یہ حدیث جو ہے یہ تو حکمرانوں کے لیے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث مطلق ہے یا مقید ہے؟ حدیث میں کوئی قید نہیں ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا جو ہے بت توڑ دیے۔ اچھا تو اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، تو اللہ کے نبیوں کی مثال پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نہ دیتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دی اسی لیے کہ جہاں منکر کو دیکھو ختم کرو، ہاتھ سے توڑنے والے بنو۔ ہیلے بہانے آج کل بہت زیادہ ہو گئے، تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جہاں منکر کو دیکھیں وہاں روکنے والے بنے، ختم کرنے والے بنے۔ اور وہاں ایک جواب آتا ہے ہم آئینی، مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت ہی کہتے ہیں ہم آئینی جد و جہد کریں گے، یہ نہیں کہتے قرآن و سنت کی روشنی میں جد و جہد کریں گے، یعنی اس قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک نیا دین آیا ہے، اس نئے دین کا پرچار کیا جاتا ہے۔ افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ اس لیے بہرحال جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان امہ ہے ان سے کہوں گا کہ بجائے اس کے گالیاں دیں، دلائل کا جواب دلائل سے دیں۔ اب تک کسی نے دلائل کا جواب نہیں دیا۔ ایک مولوی صاحب نے دینے کی کوشش کی، وہ بھی بس ایسے ہی دائیں بائیں کیا ہے۔ اور ایک ابراہیم نامی کوئی شخص ہے، اس نے مجھے مناظرے کا چیلنج قبول کیا، تو میں اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں اگلے جمعے کو آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں اور خاندان سمیت آ جاؤ۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کا یہ نظام، جمہوری نظام کفریہ ہے، غیر اسلامی ہے۔ تم اس کو اسلامی ثابت کرو گے، میں دلائل دوں گا کہ یہ کفریہ ہے اور نقصان دہ ہے اور تباہ کن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور تم کہو گے کہ نہیں یہ آئین، قانون، نظام، جمہوری نظام یہ اسلامی ہے اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، ادھر ادھر کی دلائل نہیں چلیں گے۔ تو جو ابراہیم نامی اور ایک کوئی اور شخص ایک اپنا پتہ تو نہیں دیا، کہیں فیس بک پر ڈال رہا ہے کہ جی ہم نے مناظرہ کا چیلنج قبول کر لیا، تو میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں آ جاؤ، اور آ کر اپنے بیوی بچوں سمیت آ جاؤ، اور پھر تم اس قانون کو، نظام کو، آئین کو اسلامی ثابت کرو گے اور جمہوریت کو اسلامی ثابت کرو گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور میں علماء اور اکابر کے جو ہے اقوال اور فتاوی بھی پیش کروں گا اور قرآن و سنت کے دلائل دوں گا کہ یہ کفریہ نظام ہے، یہ باطل نظام ہے اور تم نے اس کو اسلامی ثابت کرنا، آ جاؤ، الحمدللہ میں تیار ہوں۔ تو بہرحال ہمیں اس سے ڈر نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں کتنی گالیاں پڑتی ہیں۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں برا بھلا کہا جا رہا تھا اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو ہم سب کو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، جو گالیاں دے اس کو معاف کر دو، جو گالیاں دے اس کو معاف کر دو۔ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یا تو کوئی ذرا سی بات کہہ دے، اوہو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، پھر کون سا مسئلہ ہو گیا؟ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اسلام میں معاف کرنے کے بہت جذبات ہیں، اسلام میں معاف کرنے کے بہت فضائل آئے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو دلائل سے بات کرنی چاہیے۔ اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر، یعنی دلیل کا جواب نہیں دیا جا رہا، دلائل کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ میں نے ایک بیان میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیا ہے، اس میں ان سے 34 نقصانات جمہوریت کے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے ہیں۔ ان 34 نقصانات کا جواب آنا چاہیے۔ جو مجھے مناظرے مباحثے کا چیلنج دے رہا ہے اس کو بھی اس کی تیاری کر کے آنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔